السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسوله النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ بلکہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں: کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ورنہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک یہ پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے، قیامت قائم فرما دیں گے۔ اب دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کب آئے گی، وہ اللہ کے سوا بولو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، تب تک بولو دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے جائیں گے، اسی طریقے سے دنیا کا نظام چلتا رہے گا جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ یعنی ایمان والوں کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ دنیا کو باقی رکھا ہے۔ جس دن دنیا سے ایمان والے ختم، بولو دنیا ختم۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں آخرت کا استعداد نصیب فرمائے۔ روزہ ماشاءاللہ آپ نے بھی رکھا ہوگا، اور آج تو 17واں رمضان ہو چکا ہے، وقت میں سے برکت بھی ختم ہو گئی۔ ایک وہ دن تھا کہ ہماری زبان پر تھا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پھر وہ دن بھی آ گیا کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے تھے رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے کا پہلا روزہ۔ آج ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کا 17واں روزہ۔ پھر وہ دن بھی آئے گا کہ ہم کہیں گے رمضان کا مہینہ بولو چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، یہ لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان میں ہمارے رہنے کی بولو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کے معنی بار بار لوٹ کر واپس آنا، یعنی یہ تو قیامت تک بار بار واپس آئے گی، لیکن اس کے منانے والے بولو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ گزشتہ رمضان میں بہت سے لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے، اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، پتہ نہیں آئندہ رمضان میں ہم میں سے کوئی ہوگا یا نہیں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی اچھا انسان نہیں۔ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر کرنے والے، آپ کو زندگی سے بولو کوئی محبت نہیں تھی، زندگی سے کوئی پیار نہیں تھا، بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، میرے صحابہ کرام جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے یعنی میرے گلے سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پانی پینے کے لیے پیالے کو اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیالہ میرے منہ کے قریب تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں دوسری طرف سلام پھیرنے کی بولو کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم نے تو اپنی زندگی کی کئی امیدیں دماغ میں رکھی ہیں، 2025 میں یہ کرنا ہے، 2026 میں یہ پلان ہے، 2027 میں یہ پلان ہے، 2028 میں یہ پلان ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سہما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں،
فکر عقبا کی کر. ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا بولو کسی کو معلوم ہوتا نہیں ہے. اسی لیے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. ہر انسان کی آنے کی ترتیب تو فکس ہے. کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے. لیکن جانے کی کوئی ترتیب بولو فکس نہیں. اللہ جسے جب چاہے بلا لیتے ہیں. دادا موجود ہے، پوتا دنیا سے چلا گیا، باپ موجود ہے، بیٹا دنیا سے چلا گیا. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر. کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل. کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا بولو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے. اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیو، تم اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو. نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے. اس وقت تک کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے. دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ ارے دنیا سے جانے والے کا کیا عالم ہوتا ہے. جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے ہیں، جس دنیا کی محبت میں نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی پرواہ کی، جس دنیا کی محبت میں دین کے کام میں روڑے ڈالتے رہے ہیں، جس دنیا کی محبت میں آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے رہے ہیں، جس دنیا کی محبت میں لڑائی جھگڑا شروع کیا ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے بولنا بند کر دیا ہے، سال ہاں سال گزر گئے ہیں لیکن بات کرنے کو تیار نہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے لڑ پڑا ہے، سال ہاں سال گزر گئے ہیں لیکن آپس میں محبت پیدا کرنے کو تیار نہیں. حقیقت کیا ہے کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. دنیا سے بولو کچھ ساتھ لے کر جانا نہیں. اگر کوئی چیز ساتھ آ بھی گئی تو کفن، اور کفن کے علاوہ بولو کوئی چیز ساتھ آئے گی نہیں، اور وہ بھی یقینی نہیں. علماء فرماتے موت کا آنا تو یقینی ہے، کفن کے ملنے میں تو شک ہے، معلوم نہیں ملے نہ ملے، لیکن دنیا سے جانا ہر کسی کو ہے. اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سنبھل جا، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے کسی کا حق دباتے ہوئے سنبھل جا، ارے دشمنیاں پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، دلوں میں دشمنیاں رکھتے ہوئے سنبھل جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی. کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ لوگ نہیں ہے، دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو زندگی سے کوئی محبت نہیں تھی. آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا. جب تک اللہ پاک دنیا میں رکھے دنیا میں رہیں گے، جب اللہ پاک بلائے گا دنیا سے چلے جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے. لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہوتی تھی، اے اللہ تو نے اب رجب تک مجھے رکھا ہے تو رجب کے مہینے میں برکتیں دے دینا، شعبان کے مہینے میں برکتیں دے دینا، اور رمضان تک مجھے پہنچا دینا. اور ہمارے نبی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ یہ میرا آخری رمضان نہ ہو،
بلکہ آئندہ بھی مجھے روزے کا موقع ملے، آئندہ بھی مجھے تراویح کا موقع ملے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اے اللہ اگر تو نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے محروم نہ فرما دینا، بلکہ رمضان المبارک کی برکات و ثمرات نصیب فرما دینا۔ میرے پیارو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، 17واں روزہ ہے، اور آج کا دن تو تاریخی دن ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں وہ لڑائی، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی آج کے دن میں پیش آئی ہے۔ اس کی کوئی تفصیل مجھے آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی ہے، روزے کے اندر بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ دیکھو پورے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، اب پانی پینے کی بھی افطار تک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر لو، یہ شارٹ اینڈ سویٹ کریں گے انشاءاللہ یہ 2 کام کی نیت۔ اگر 2 کام کی نیت ہم کر لیتے ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، بولو دنیا والوں کے اچھا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور دنیا والوں کے برا سمجھنے سے بھی بولو کچھ نہیں ہوتا۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ بولو، ارے بولو نا، عزت کون دیتا ہے؟ ذلیل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے۔ اگر 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو جسے اللہ اچھا سمجھے، دنیا والے اسے اچھا سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ اس سے کہ محبت کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ 2 کام زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں محبت سے دیکھے نہ دیکھے، پیدا کرنے والا اللہ ہمیں محبت سے دیکھے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، تیار ہے انشاءاللہ؟ رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد مسجدیں بولو بند نہیں ہو جائے گی، مسجدیں کھلی رہے گی۔ جیسے رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرا، رمضان کے مہینہ چلے جانے کے بعد بولو نمازیں معاف نہیں ہوگی۔ تو آج سے نیت کر لو آج کی مجلس میں کہ ہم زندگی بھر بولو کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے امتیو تم نماز کا اہتمام کرو گے، یہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر میرے دل کو راحت پہنچانا چاہتے ہو، مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز کا اہتمام کرو گے اللہ پاک روزی کے دروازے کھلتا چلا جائے گا۔ نماز کا اہتمام کرو گے تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنائے گا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، اور تمہارا کٹر دشمن بولو شیطان، شیطان ہمارا کٹر دشمن ہے۔ اگرچہ رمضان کے مہینے میں قید ہو گیا ہے، پھر بھی نفس کی وجہ سے ہم بہت سے گناہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرنے کی برکت سے شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک دنیا میں بھی حفاظت فرمائے گا، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان مردود کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والا ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے بلکہ ایمان کا انکار کر دے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے میرا وہ امتی جس نے نماز کا اہتمام کیا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس سے دور کر دیتے ہیں اور خود کلمہ پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ موت کے وقت تکلیف ایسے شدت کی ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے سے یوں نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، لیکن نمازی آدمی کو روح نکالنے والے فرشتے خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ اور دن رات کے بولو کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے۔ او میرے بندو 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ میرے بھائیوں جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں انہیں دنیا والوں کے سامنے بولو جھکنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں پھر انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو پہلا کام کون سا کریں گے؟ بولو آج سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کا مہینہ چلا جائے گا تب بھی نماز پڑھیں گے، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمارے نبی کی سچی محبت ہمارے دل میں ہے اور ہم نبی کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پیغام بھی یہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ نمازیں پڑھ لو اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ وہ دن بھی آنے والا ہے، آج ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، پھر زبردستی ہمارے جنازے کو مسجد میں لایا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم خود نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائے۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو نہ کرو۔
لیکن کسی کے ساتھ برا سلوک بھی بولو نہ کرو. کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، لیکن کسی کو بولو نقصان بھی نہ پہنچاؤ. کسی کے بارے میں بھلی بات نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، لیکن کسی کے بارے میں بولو بری بات بھی نہ کرو. کما تدین تودان، جیسا کرو گے بولو ویسا بھرو گے. جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کی زندگی کا چین سکون چھیننے والے، بولو وہ کبھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتے ہیں. ہاں، جنہیں ستایا ہے، جنہیں تکلیف پہنچائی ہے، انہیں تو کبھی نہ کبھی راحت بولو اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، لیکن ستانے والوں کو زندگی بھر کبھی سکون ملتا نہیں ہے. کبھی تو ان کی اولاد ان کی نافرمان ہوتی ہے، کبھی تو ان کا مال تباہ و برباد ہوتا ہے، اور کبھی تو نہ جانے کیسی کیسی آزمائشوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حدیث شریف میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بولو بے شک بڑے رحیم ہے. پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، پھر کہو زور سے کہو نا استغفر اللہ. ارے آپ نے ایسا روزہ رکھا ہے آواز نہیں نکلتی آپ کی. استغفر اللہ کے معنی کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کہو استغفر اللہ. پھر کہو اور آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں، کبھی کبھی ہم دنیا والوں کے حقوق میں کوتاہی کر لیتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں. تو دنیا والے تو کبھی کبھی تانا بھی دے دیتے ہیں. کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو نا اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں. تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں. لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ کہو ایک مرتبہ استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے میری عزت کی قسم میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے زندگی بھر کبھی بولو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی. اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے. پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دینے پر استغفر اللہ پھر کہہ دو، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن دو گناہ زندگی میں ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی بولو ضرور مل جاتی ہے. نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کرنے والا کبھی زندگی میں بولو سکون و اطمینان والی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اس کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین الجھنیں بڑھ دیتے ہیں. ماں باپ کو ستانے کی سزا تو دنیا ہی میں ملتی ہے. ہر نعمت کا بدل موجود ہے. بیوی چلی جاوے بولو دوسری بھی مل سکتی ہے، بیٹا چلا جاوے دوسرا بیٹا، بیٹی چلی جاوے دوسری بیٹی، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل ہو سکتا نہیں ہے. اور اللہ کے احسانات کے بعد، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ضعیفوں پر یعنی کمزوروں پر مہربانی کرے، ماں تحتوں کے ساتھ یعنی ہاتھ نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ماں باپ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے، ماں باپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے موت کے وقت تک وہ آسان فرما دیتے ہیں. یعنی اس کو ایمان والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، کلمے والی موت نصیب فرما دیتے ہیں. تو پہلا گناہ جس نے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے،
دنیا ہی میں سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہماری ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور دوسرا گناہ، جس نے کسی پر ظلم کیا، ذاتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ رب العالمین پکڑ لے تو اللہ کی پکڑ سے بولو کوئی دنیا کا تعویذ والا باپو اسے بچا سکتا نہیں ہے۔ ظلم کی سزا بھی دنیا میں ضرور ملتی ہے، ظالم کو اللہ پاک کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ڈھیل ضرور ملتی ہے لیکن کبھی نہ کبھی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔